بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل محمد. آنریبل چیف گیسٹ جناب مراد علی شاہ صاحب, آنریبل منسٹر لائف اسٹاک سندھ محمد علی ملکانی صاحب, منسٹر کلچر اینڈ ٹورزم مسٹر ذوالفقار علی شاہ صاحب, ڈی جی لائف اسٹاک نذیر احمد کروڑو صاحب, سیکرٹری لائف اسٹاک سندھ ڈاکٹر کاظم جتوئی صاحب, منسٹر لائف اسٹاک بلوچستان برکت رین صاحب, پارلیمانی سیکرٹری سندھ لائف اسٹاک آصف خان صاحب, اینڈ مسٹر زہیر نذیر بدر ایکسپو سولوشن. یا ہال میں موجود ہمارے فورن ڈیلیگیٹس, کونسلیٹس ریپرزنٹیٹیوز, میڈیا, فارمرز, لائف اسٹاک ڈپارٹمنٹ ممبرز, لیڈیز اینڈ جینٹلمین, السلام علیکم. آج الحمدللہ ہم ایک ایسے ہسٹوریکل ایسے تاریخی ایونٹ کی انوگریشن کا حصہ ہیں جو ہم سمجھتے ہیں کہ ایک اپنی نوعیت میں ایک منفرد حیثیت اس لیے رکھتا ہے کہ ایز اے ایسوسیشن ڈیلفا ڈیری ایگریکلچر لائف اسٹاک فارمر ایسوسیشن ڈیلفا, جس کی میں ریپرزنٹیشن کر رہا ہوں یہاں, ہم نے بھی پہلے کراچی میں ڈیلفا کیٹل شو کے 3 سیزنز ہم سکسیزفل یہاں پر اسی ایکسپو سینٹر میں ہم منعقد کرتے رہے ہیں. اور اسی طریقے سے 2 بہت کامیاب ایڈیشن سندھ لائف اسٹاک ڈپارٹمنٹ کے حیدرآباد میں بھی پاسٹ میں ہوئے ہیں, سکسیزفل ایونٹس رہے ہیں. مگر اس ایونٹ کی خاص بات یہ ہے کہ اس میں ایک کولیبریشن کے ساتھ, جو کہ ایک پہلی بار ہوگا کہ ایک فارمرز ایسوسیشن بھی اور ہماری لائف اسٹاک منسٹری بھی اور تمام ڈپارٹمنٹ سے, ان تمام بیک بون سیکٹر سے جن کو ہم کہتے ہیں کہ جس میں پاکستان کے تمام بیک بون سیکٹرز ہیں, جس میں ڈیری, ایگریکلچر, لائف اسٹاک, فشریز اور ایڈوانس ٹیکنالوجی جو ڈیلفا سیکٹرز ہیں, یہ سب شامل ہیں. اس میں آج اس کی خاص بات یہ کہ یہ پہلی بار ہے, اور یہ شاید ہی میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کا, یقیناً آپ تمام گیسٹ جب اس کو مکمل طور پر وزٹ کریں گے تو پاکستان کا ایک لارجسٹ ایسا ایونٹ ہوگا جو شاید اس سے پہلے کبھی اس طرح سے منعقد ہوا ہو, جس میں تمام تر ہمارے سندھ کی بریڈز بھی ہیں, اور اس کے علاوہ ہمارے تمام تر جو بھی فارمرز جو ان تمام سیکٹر سے ریلیٹڈ ہیں, یا جو کسان جو اس تمام صوبے جات میں کاروبار کر رہے ہیں, ذریعہ معاش حاصل کر رہے ہیں, وہ سب یہاں پر مختلف انداز سے موجود ہیں. اور اس کے پیچھے میں شکر گزار ہوں جناب منسٹر لائف اسٹاک محمد علی ملکانی صاحب کا, کہ یہ ان کا ویژن تھا. انہوں نے ایک بڑے واسٹ ویژن کے ساتھ اس کولیبریشن کو, اس انداز سے اس ایونٹ کو آرگنائز کرنے میں, اور اس کے اندر جو ہے وہ اس باقاعدہ طور پر سندھ کی تمام بریڈز کو بھی, اور اس کے علاوہ دیگر اس سیکٹرز کی تمام جو ہماری ہم سمجھتے ہیں کہ ضرورت ہے جن کو فروخت ملنے کی, ان سب کو انہوں نے ایک جگہ جس انداز سے اکٹھا کیا اپنے ویژن سے, کہ آج الحمدللہ ہم تمام فارمرز بھی اور ہماری جو ہے وہ گورنمنٹ آفیشلز بھی اور تمام اس سیکٹر سے جڑے لوگ اس ایک پلیٹ فارم پہ ہیں. یقیناً اس میں ایک کردار جناب ہمارے سیکرٹری لائف اسٹاک ڈاکٹر کاظم جتوئی صاحب کا بھی ہے, اور ڈی جی لائف اسٹاک جو ہے ہمارے نذیر احمد کروڑو صاحب اور دیگر ممبران کا بھی ہے, اور جس میں ایک بہترین کردار جو ہے وہ بدر ایکسپو سولوشن جناب زہیر نذیر صاحب کا بھی ہے, کہ سب ایک اس کو بہت اچھے انداز سے کولیبریٹ کر کے آج انشاءاللہ ہم اس کا آغاز کرنے جا رہے ہیں. میں اس موقع پر اور چیف منسٹر صاحب کی موجودگی کا یہاں پر فائدہ اٹھاتے ہوئے میں یہ ضرور کہوں گا کہ ہمارے یہ جو تمام لائف اسٹاک سیکٹرز ہے, ہمارا جو تمام فشری کا سیکٹر ہے, اس سب میں بہت اپارچونیٹیز موجود ہیں. اور یقیناً آج ساری دنیا ان تمام سیکٹرز کی جو ڈیمانڈ ہے وہ ہم سے کرتی ہے. ایز ایسوسیشن ہم بھی شاہ صاحب بہت ساری ایسی ای میل ریسیو کرتے ہیں پوری دنیا سے, جو ہم سے فشریز میں اور ہم سے ڈیری میں اور ہم سے لائف اسٹاک میں, ہم سے میٹ کی صورت میں, ہم سے ڈرائی ملک کی صورت میں, اور ہم سے جو ہے وہ
جو ہماری جو سی فوڈ ہے ہمارا، اس صورت میں ہم سے جو ہے وہ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ ہمیں جو اس کی جو ہے وہ ہمیں ایکسپورٹ کی جائے، اور یہ ہمیں درکار ہے۔ اسی انداز سے آج بہت ساری ایسی چیزیں جو شاید دنیا میں پہلے فارمنگ نہیں ہوا کرتی تھی، اب پوری دنیا میں ان تمام جو ہے وہ ایسی لائیو اسٹاک کے اوپر فارمنگ ہو رہی ہے جدید انداز سے۔ تو ہمیں بھی ضرورت ہے کہ ہم اپنے ان تمام سیکٹرز کی ترقی کے لیے، جب ہم بات کرتے ہیں پاکستان کی معیشت کے استحکام کی، جب ہم بات کرتے ہیں سندھ کی خوشحالی کی، پاکستان کی خوشحالی کی، جب ہم بات کرتے ہیں امپلائمنٹ کی، اسی طریقے سے جب ہم بات کرتے ہیں فورن انویسٹمنٹ کی، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ تمام وہ سیکٹرز ہیں جس میں ضرورت ہے کہ ہم یہاں پر پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپس کی طرف جائیں اور نئی اپارچونیٹیز، نئے ایوینیوز کو جو ہے وہ یہاں سے متعارف کرائیں۔ اور اس کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ ہم اسی طرح کے ایونٹس کر کے ان کی اپارچونیٹیز کو بھی جو ہے وہ ہائی لائٹس کریں اور انہیں ان کی امیج کو بڑھائیں، تاکہ ہماری فورن انویسٹمنٹ بھی اور ہماری لوکل انویسٹمنٹ بھی، ہمارے پاس جو ہمارے ڈومیسٹک ایسے انویسٹرز ہیں جو ان تمام سیکٹرز میں انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں، ان کے لیے بھی ایک نیا بزنس ایونیو جو ہے وہ کھلے۔ تو اس اپروچ کے ساتھ ہم کولیبریٹڈ ہیں، اور ہم چاہتے ہیں ایز اے ایسوسیشن ہم پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپس کریں اور ایسے پروجیکٹس لائیں جیسے ساری دنیا میں فارمنگز ہوتی ہیں اور جیسے ساری دنیا میں تمام شعبے ترقی کر رہے ہیں، اسی انداز سے پاکستان میں بھی اور سندھ میں بھی یہ تمام شعبہ جات ترقی کریں۔ میں چاہتا ہوں یہاں پر اس چیز کا تذکرہ ضرور ہو کہ جیسے شاہ صاحب کی، مراد علی شاہ صاحب کی موجودگی میں ہی، ان کی سربراہی میں بھی سندھ کے بہت سارے ایسے اور ہیلتھ کی منسٹری ہوئی، ہمارے پاس سائبر نائف جیسے منصوبے شاید دنیا کے بہت کم ممالک کو جس میں ہو، لیکن پاکستان کو اور کراچی کو خاص طور پر یہ سندھ کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ ہمارے ہیلتھ کے اندر جتنا کام ہوا ہے کہ آج پورے ملک، پورے پاکستان سے لوگ آ کر سندھ میں ہیلتھ کے حوالے سے جو ہے یہاں فائدہ اٹھاتے ہیں اور اپنا علاج کراتے ہیں۔ اسی طریقے سے ماس ٹرانزٹ پروگرام، اس کے اندر بھی ہم دیکھ رہے ہیں جس طرح کے منصوبے اور جس انداز سے اس پہ جو ہے وہ کام چل رہا ہے، یقینی طور پہ ایسے شاید پہلے کبھی سندھ میں یا سندھ کے اربن ایریاز میں اس طرح کی کبھی جو ہے وہ پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ نہیں ہوئی ہے جو اس وقت چل رہی ہیں۔ اسی انداز سے اور بہت سارے ایسے شاہ صاحب آپ کی سربراہی میں کام رہے ہیں جو اس وقت تمام شعبے جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ ترقی کی طرف گامزن ہیں، اور کچھ ان پروسیس بھی ہیں جو جلدی انشاءاللہ ہمارے سندھ کے لوگوں کو نظر آئیں گے۔ تو میں چاہتا ہوں کہ اسی طرح سے ان شعبے میں بھی ایسی پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپس ہوں جس میں ہم ان کو انگیج کر سکیں اپنے ساتھ، پرائیویٹ سیکٹر کو، جیسے کاظم جتوئی صاحب نے بھی بات کی، منسٹر صاحب نے بھی بات کی، اور ان کو ساتھ لے کر اس کے بعد پھر ہم تمام شعبے میں ترقی کریں تاکہ ہمارے پاس فورن انویسٹمنٹ بھی آئے اور ہماری ڈومیسٹک انڈسٹری بھی ترقی کرے، اور یہ تمام شعبے جس کے اندر ہمارے پسماندہ علاقوں کے لوگ جو ہے بہت زیادہ اس سے ڈائریکٹلی اپنا ذریعہ معاش ہے ان کا اور اس سے وابستہ ہیں، تو انہیں بھی ترقی ہو، انہیں بھی خوشحالی ہو۔ اور یہ تمام ایسے سیکٹرز جس میں ڈیری، ایگریکلچر، لائیو اسٹاک، فشریز اور ایڈوانس ٹیکنالوجی، ڈیلفا سیکٹرز موجود ہیں، ان کو ہم مل کر ترقی کی طرف لے جائیں، اور انشاءاللہ ایک وقت آئے کہ ہمارا لائیو اسٹاک بھی ساری دنیا میں جو ہے وہ مثالی ترقی کرتے ہوئے ایک ایگزامپل ہو۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت سندھ میں جو اس وقت قیادت موجود ہے ملکانی صاحب کی صورت پہ، اور اسی طریقے سے شاہ صاحب کی سربراہی میں، اور جس طرح سے ڈپارٹمنٹس کے جتنے سارے سیکٹریز ہیں اور جتنے زیادہ کیپیبل ہیں، ایکسپیرینسڈ ہیں، تو یہ سب سے رائٹ ٹائم ہوگا۔ اور پلس اس کے بعد پھر ہمارے جیسی جو ایسوسیشنز ہیں فارمرز کی، ان کو بھی کولیبریٹڈ کر کے جب آگے چل رہے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں یہ سب سے اچھا موقع ہوگا کہ ہم یہیں سے اس ایونٹ سے ہی آغاز کریں ایسی جو ہے وہ ایسی منصوبوں کا، ایسی اسکیمز کا جس میں ہم انویسٹمنٹ بھی آئے اور پرائیویٹ سیکٹر کو شامل کر سکیں۔ تو بہت شکریہ آپ تمام مہمانوں کا۔ انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو یہ ایک تاریخی ایونٹ اسی طریقے سے ہر سال انشاءاللہ مل کے ہوتا رہے گا۔ میں آخر میں ایک دفعہ پھر ہمارے منسٹر جو ہے وہ محمد علی ملکانی صاحب کا اور دیگر ان کے ڈپارٹمنٹ کے لوگوں کا شکر گزار ہوں۔ آپ نے موقع دیا ہے ہم تمام فارمرز کو بھی، اور اسی طریقے سے سارے جتنے سیکٹرز ہیں ان کو بھی، کہ وہ آگے بڑھیں آپ کے ساتھ مل کر آپ کی سربراہی میں۔ اور میں جناب مراد علی شاہ صاحب کا بھی شکریہ ادا کروں گا جنہوں نے ٹائم نکالا اور ہمارے اس ایونٹ کا، اس انوگریشن کا حصہ بنے۔ بہت شکریہ آپ سب کا۔ پاکستان زندہ باد۔